نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب عزت والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا جس کا علم اسے نہیں تھا۔ یہ سورہ اقرا ہے اور اس کو سورہ علق بھی کہا جاتا ہے۔ شروع کی جن 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ کیا گیا، یہی وہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے اتری ہیں۔ یہ مفسرین کا تقریباً اس سلسلے میں اتفاق رائے ہے کہ وحی کی شروعات اور وحی کی ابتدا انہی 5 آیتوں سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد میں کچھ وقفے تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اور پھر سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں اتری تھیں۔ انبیاء کرام کو نبوت تو عمر کے ایک خاص مقام پر پہنچ کر کے ہی ملی ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء کو بھی عمر کی جب 40 سال آپ کے مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت سے نوازا، اور یہ آیتیں جو اتر رہی ہیں تو نبوت کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں اور عرض کروں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 40 سال پہلے نبوت سے پہلے جو 40 سالہ دور گزرا آپ کا، اس میں آپ جو ہے نعوذ باللہ گناہوں میں مبتلا تھے یا کفر و شرک وغیرہ نعوذ باللہ آپ کرتے ہو، نہیں۔ آپ تو خیر امام الانبیاء تھے، سارے نبیوں کا یہی حال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی ان کو کفر و شرک سے دور رکھتے ہیں، اور گناہوں سے، معاصی سے اور ان کاموں سے
جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، چونکہ انبیاء سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، آگے چل کر بار نبوت ان کے شانوں پہ ڈالا جائے گا اور امت کی رہنمائی کی ذمہ داری ان کے سر ڈالی جائے گی، تو اگر ابتدائی زندگی ان کی گناہوں میں ملوث رہے تو پھر اگلی دعوت کے اوپر اثر پڑے گا. لوگ کہیں گے یہی تو ہیں جو ایسے تھے پہلے، یہ کام کرتے تھے. اس لیے پروردگار عالم انبیاء کرام کو نبوت سے پہلے ولایت اور صدیقیت کے مقام پر فائز فرماتے ہیں. اور صدیقین کو ہوا بھی نہیں لگے گی صدیقیت کے جس مقام پر انبیاء کرام نبوت سے پہلے فائز ہوتے ہیں. اور آپ کو بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ ولایت نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے وہ ولایت سے اونچا ہوتا ہے، جس کو صدیقیت کا مقام کہا جاتا ہے. تو امام الانبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صدیقیت کے مقام پر نبوت سے پہلے فائز فرمایا تھا، اور تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور صاف فرمایا تھا، اور تمام اخلاق حمیدہ سے آپ کو آراستہ و پیراستہ فرمایا تھا. یعنی آپ امانت دار تھے، آپ سچائی کے علمبردار تھے، آپ خوش اخلاق تھے، آپ پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، اور شرک و بت پرستی، کفر سے، جھوٹ سے، دروغ گوئی سے، امانت میں خیانت کرنے سے، دھوکہ دینے سے، یعنی تمام برائیوں سے آپ بالکل پاک اور صاف تھے، اور تمام خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آپ کو آراستہ کر رکھا تھا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب 40 سال کی عمر آپ کی مکمل ہونے کے قریب ہوئی تو سب سے پہلے سچے خواب کے ذریعے سے گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں نبوت کی بوچھار ہونی شروع ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں دیکھتے ہو بہو صبح وہی نمودار ہو جاتا، وہی منظر سامنے آ جاتا. رؤیا صادقہ، سچے خوابوں کے ذریعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کرن نبوت کی ایک ظاہر فرمائی. پھر اس کے بعد آپ کا طبعی میلان خلوت کی طرف ہوا، اور فطری طور پر آپ کا جی چاہنے لگا کہ تنہائی ہو اور میں ہوں اور میرا پیدا کرنے والا ہو، مخلوق وہاں پر بیچ میں حائل نہ ہو. تو اس کے لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب فرمایا، اور جس کو وہ جو پہاڑ ہے جہاں پہ وہ غار ہے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے آج کی زبان میں. اس غار کو، جو پہاڑ کے اندر ایک جگہ تھی، غار تھا، اس میں آپ جاتے اور گھر سے توشہ لے کر کے جاتے، اور کئی دن تک آپ وہاں پر اللہ کو اپنے انداز میں، اللہ کی محبت میں مستغرق رہتے اور اللہ کو یاد کرتے. اللہ کی عبادت اپنے انداز میں آپ کرتے تھے. جب توشہ ختم ہو جاتا تو آپ گھر تشریف لاتے، اور پھر توشے دان لے کر کے آپ چلے جاتے. اور یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا. پھر آپ غار حرا ہی میں تھے. دوشنبے کا دن تھا، 8 ربیع الاول ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 17 رمضان المبارک. روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن دوشنبے کا دن تھا. آپ نے دیکھا ایک فرشتہ حضرت جبریل نمودار ہوئے اور
آپ کے سامنے آنے کے بعد انہوں نے کہا اقرا. تو چونکہ آپ پڑھے لکھے تھے نہیں، اس لیے آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کے اس کے بعد میں دبایا، اور 3 بار ایسا کیا. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی ایما پر ایسا کیا گیا تھا، چونکہ جو بار نبوت ابھی ڈالا جائے گا، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبوت سے پہلے آپ کا شق صدر بھی ہوا تھا، اور وہ شق صدر جو ہوا تھا، سینہ آپ کا چاک کیا گیا تھا، اور آب زمزم سے آپ کے قلب کو جبریل نے باقاعدہ دھویا تھا. وہ اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ بار نبوت کو سنبھالنے کی مکمل استعداد، مزید جو پہلے سے ریاضت و مجاہدات کے ذریعے سے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس لائق آپ کو بنایا ہے، لیکن مزید تقویت کے لیے شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور قلب اطہر کو نکال کر کے اس کو دھویا گیا آب زمزم سے. اور پھر مزید یہ 3 مرتبہ جبریل امین کو سینے سے لگا کر کے بھیجنا، یہ اس طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے ہے. 3 مرتبہ یہی جملہ فرمایا اقرا، پھر آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقارئ. ہر مرتبہ جب آپ وہ جواب دیتے تو حضرت جبریل آپ کو سینے سے لگا کر کے دباتے. آپ خود فرماتے اتنا تیز دباتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے دم نکل جائے گا. 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر حضرت جبریل نے آگے کی آیت پڑھی. یہ 5 آیتیں پڑھ دی جو میں نے ابھی تلاوت کی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پیغمبر نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 آیتیں تلاوت کی، اور اس کے بعد پھر پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھنا، اور ایک عجیب منظر تھا، اور یہ ذمہ داری جو آپ کے سر پہ ڈالی گئی تھی یہ ایک نئی چیز تھی. تو اور نبوت کا جو بوجھ آپ کے قلب پر تھا اس کا دباؤ آپ محسوس کر رہے تھے، اور اتنا دباؤ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے بدن پر کپ کپی سی تاری تھی. اور گھر جب آپ پہنچے تو امی جان سے صرف اتنا فرمایا کہ زملونی زملونی، جس کو بعد میں سورہ مدثر میں اللہ نے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے. زملونی کا مطلب مجھ کو ڈھک دو، مجھ کو چادر اڑا دو یا کمبل اڑا دو. جب ڈھک دیا گیا تو چادر اوڑھ کر کے آپ لیٹ گئے کمبل اوڑھ کر کے. کچھ دیر کے بعد جب آپ کو راحت ہوئی تو پھر آپ نے یہ پورا ماجرا حضرت خدیجہ کو، امی جان کو سنایا، اور کیفیت کچھ عجیب سی تھی دل پر، جیسے ہیبت طاری تھی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. امی جان نے اس وقت آپ کو تسلی دی. تسلی ایسی لاجواب ہے کہ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے امی جان کا انتخاب اس ابتدائی دور میں کیا تھا آپ کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا. اور امی جان حضرت خدیجہ کا تذکرہ پوری زندگی آپ فرماتے رہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی جان کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو دنیا کے اندر محفوظ فرمایا اور جاری فرمایا. یہ تسلی کے الفاظ. پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، انت تصل الرحم، آپ صلہ وتحمل الکل، اور اپاہج کے بوجھ کو آپ اٹھانے والے ہیں. ایسا انسان جو بوجھ اٹھانے سے عاجز ہے، اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس بے سہارا اور مجبور شخص کے بوجھ کو آپ اٹھانے والے ہیں. اور
تکسب المعدوم، تیسرا جملہ بے روزگار کو روزگار سے لگانے والے ہیں. جو لوگ نہیں کما پاتے اور ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا، ایسوں کو آپ روزگار تلاش کر کے دیتے ہیں اور ان کو روزی روٹی سے لگاتے ہیں. پھر فرمایا کہ آپ جو ہے مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ضیافت کرنے والے ہیں. اور پانچواں جملہ جو فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ حادثات زدہ، مصیبت زدہ اور پریشان حال دکھیاروں کی آپ امداد رسی کرنے والے ہیں. یہاں پر ایک بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ امی جان کا معاملہ یہ تھا کہ پڑھی لکھی خاتون تھی اور باقاعدہ یہ کتب سماویہ کا، انجیل کا مطالعہ کرتی تھیں. چونکہ ابھی تذکرہ آئے گا ورقہ بن نوفل کا، ان کے گھر میں ماحول تھا پڑھنے لکھنے کا. جو ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل وہ تو باقاعدہ عبرانی زبان سیکھے ہوئے تھے، اور عیسائی مذہب جو اس وقت سچا عیسائی مذہب تھا اس کو انہوں نے اپنایا تھا، اور بالکل کفر اور شرک سے بیزار تھے یہ حضرات. اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا تھا، نبوت کی حمایت کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب ایسے ہی تھوڑی فرمایا تھا، انتخاب من جانب اللہ تھا. تو یہ باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں سے کہہ رہی تھیں؟ بڑے اعتماد کے ساتھ کہ اللہ آپ کو تباہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ جو ہے ضرورت مندوں کے کام آنے والے ہیں، بے سہاروں کے سہارا بننے والے ہیں، دکھیاروں کا دکھ بانٹنے والے ہیں، میزبانی کرنے والے ہیں، رشتے اور نعتوں کا بڑا خیال کرنے والے ہیں. یہ جو 5 صفات آپ کی بیان کی ہیں، یہ اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر سکتی، اور بڑے اعتماد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے یہ کتب سماویہ کے انجیل کے مطالعے کی روشنی میں، اللہ علم الہی کے مطالعے کی روشنی میں اعتماد کے ساتھ آدمی بات کر سکتا ہے. ورنہ اگر وہ کفر و شرک سے متاثر ہوتی تو حبل کا حوالہ دیتی، لات کا حوالہ دیتی، منات کا حوالہ دیتی کہ حبل اور لات اور منات یہ جو خدا رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کے رہتے ہوئے آپ ہلاک نہیں ہوں گے. لیکن نہیں، آپ نے کہا اللہ آپ کو تباہ ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ میں سماجی خدمات کی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہاں پر رک کر کے میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ سماج میں، ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک طبقہ جو ہے جو تہجد گزاروں کا ہے، جو رات میں اٹھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور اللہ اپنے اللہ سے اپنا رشتہ بڑا مضبوط رکھتے ہیں، نماز کے پابند، تکبیر اولیٰ کے پابند، روزوں کے پابند، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے، حج کا اہتمام کرنے والے، ذکر اذکار کے رسیہ. ایک طبقہ وہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے ہمارے معاشرے میں جو عبادات میں پیچھے رہتا ہے، لیکن اگر ابھی کہیں کوئی سیلاب آ جائے اور کسی کے وہاں کوئی پریشانی ہو جائے، کسی کے وہاں میت ہو جائے، کسی کے وہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو الحمدللہ نوجوانوں کا ایک خوش نصیب طبقہ ہے جو سماجی خدمات میں آگے رہتا ہے، لیکن عبادات میں وہ پیچھے رہتا ہے. حضرت سمجھیے گا، بات سمجھے بغیر اگر کوئی بات آپ کہیں نقل کر دیں گے تو مسئلہ کچھ کا کچھ بن جائے گا. یہاں پر امی جان نے آپ کی غار ہیرا کی چلہ کشی کا حوالہ نہیں دیا ہے. یہاں پر اللہ کی محبت جو آپ نے اپنے دل میں بسائی تھی اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، عبادات کا کوئی حوالہ نہیں دیا، سماجی خدمات کا حوالہ دیا. پتہ چلا کہ سماجی خدمات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ اس کا فائدہ دنیا میں نصیب ہوتا ہے، اس کا فائدہ فوری نظر آتا ہے. خاص طور سے جو آپ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے، ماں باپ کی خدمت کا معاملہ ہے اور صلہ رحمی کا معاملہ. جو حضرات بھائی چارے کو نبھاتے ہیں، بھائیوں اور بہنوں کا خیال رکھنے والے. اچھا دیکھیے،
معاف کیجیے گا کچھ لوگ ہمارے بھائی عبادات میں تو بہت آگے رہتے ہیں، لیکن معاملات میں بھائیوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہم سے چھیڑخانی نہ ہو، چونکہ ہم سب لے لیں گے تہجد میں، اللہ تعالیٰ نمٹ لیں گے۔ واہ صاحب، حقوق العباد ہے، وہاں تہجد میں نہیں معاف ہوگا۔ تہجد ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کے بغیر ولایت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ نعوذ باللہ، میں تہجد کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، معاف کیجیے گا، اس لیے میں نے کہا سمجھیے گا بات کو۔ وہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی دولت ہے، وہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اس لیے اٹھاتا ہے رات میں، رلاتا ہے اپنے دربار میں۔ سب کو وہ دولت کا نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ کے واسطے بہن کا حق جو مارے بیٹھے ہیں، ادھر بھی توجہ دیجیے آپ۔ بھائی سے ایک بالش زمین کا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر بات چیت آپ کی بند ہے، پڑوسی مر رہا ہوتا ہے بھوکو، اور آپ مسجد میں تہجد تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن خبر گیری نہیں کرتے ہیں، اس کی خیریت نہیں دریافت کرتے ہیں آپ۔ دونوں مطلوب ہیں، دونوں مطلوب ہیں۔ کاش کہ وہ دن آئے کہ جس طرح صحابہ کرام کے وہاں یہ منظر دیکھنے کو ملتا تھا کہ وہ رہبانن فی اللیل تھے اور فرسانن فی النہار تھے۔ دن میں وہ گھڑ سوار نظر آتے تھے، اور رات میں وہ ایک راہب اور پادری کی طریقے سے زار و قطار اللہ کے دربار میں رو رو کر کے عبادت کرنے والے تھے۔ کاش کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان کی ایک ایسی ٹیم ہو جو مسجد میں بھی صف اول میں نظر آتے ہوں، اور جب کہیں سماجی خدمات کا کوئی موقع آ جائے، جب کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، وہ کاش کہ اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہمارے نوجوان خاموشی کے ساتھ میں پڑوسیوں میں، قصبے میں، گاؤں میں پتہ لگاتے رہیں کہ بھائی آج کل کون ہے جس کے یہاں کچھ پریشانی ہے، اور خاموشی سے اپنے پاس نہیں ہے تو کسی اور سے توجہ دلا دیا کہ بھائی ایک ضرورت مند ہے، اس کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے وہ فکر رکھنے والے ہوں۔ سماجی خدمات بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت کو کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر، اب امی جان نے یہ بات کہنے کے بعد پھر فرمایا کہ چلیے ہم آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے ملاتے ہیں۔ وہ پڑھے لکھے انسان تھے، عبرانی زبان بھی آتی تھی ان کو، اور باقاعدہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، اور بڑے نیک اور متقی انسان تھے وہ اس دور کے حساب سے۔ انہوں نے کفر و شرک سے توبہ کر کے مذہب عیسائیت کو اپنا لیا تھا، اور اللہ اللہ کرنے والے بزرگ تھے، بڑے دور رس اور دوربین اور صاحب فکر شخصیت کے مالک تھے۔ تو امی جان امام الانبیاء کو حضرت ورقہ کے پاس لے کر کے گئیں، اور ان سے کہنے لگیں کہ ذرا اپنے بھتیجے کی خیریت پوچھ لیجئے۔ حضرت ورقہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیریت دریافت کی تو آپ نے وہ پورا واقعہ بیان فرمایا جو غار حرا میں پیش آیا تھا۔ پھر آپ نے خطرے کا بھی اظہار فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ فرمایا کہ نہیں، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالے گی۔ یہ جملہ سن کر کے آپ چونکے، کہا اچھا؟ فرمایا کہ ہاں، یہ وہی فرشتہ، مکرم فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور جب آپ نے تعجب کی نظروں سے دیکھا کہ میری قوم مجھ کو گھر سے بے گھر کرے گی، وطن سے نکالے گی، تو آپ نے تسلی دی، حضرت ورقہ نے تسلی دی، اور فرمایا کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، دعوت کی یہ ذمہ داری جب بھی اس سے پہلے انبیاء سابقین میں سے کسی کو دی گئی ہے تو پھر اس کے سامنے پھر مٹھائیاں لے کر کے لوگ نہیں آتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے، بلکہ اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اور لوگ اس کے اپنے جو ہے وہی پرائے بن جاتے ہیں، اور حالات ایسے آتے ہیں کہ گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ ابتدائی باتیں کچھ ہم نے عرض کی۔ یہ شروع کی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری، اور پھر حضرت ورقہ کا بعد میں
چند ہی دنوں کے بعد یہ جملہ انہوں نے فرمایا تھا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اللہ نے آپ کو اپنے پاس چند ہی دنوں کے بعد بلا لیا، اور اس بیچ میں جو ہے فترت کا زمانہ رہا، یعنی وہی ابھی اتری نہیں۔ جو میں نے عرض کیا سورہ مدثر کی آیتیں پھر سورہ مزمل کی آیتیں اتری تھیں، تو اس بیچ میں وحی کا سلسلہ بھی موقوف رہا، اور حضرت ورقہ اللہ تعالیٰ کے وہاں چلے گئے۔ اب اس کی تفسیر مختصر سے عرض کر دوں، ترجمہ تو کر دیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ مانے پڑھیے، اسم کے معنی نام، رب کے معنی ربی کا معنی آپ کا رب، الذی خلق، الذی مانے جس نے، خلق مانے پیدا کیا۔ اے پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، کیونکہ آپ جواب میں کہتے تھے ما انا بقارئ، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کی زبان سے کہلوا رہا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جب اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیں گے، بسم اللہ کہہ کر کے جب آپ پڑھیں گے، یہاں سے علماء نے استنباط بھی کیا ہے اور مسئلہ بھی بتایا کہ قرآن پاک کو بسم اللہ سے پڑھنے کا حکم ہے اس آیت میں۔ اللہ کے نام سے پڑھنے کا مطلب بسم اللہ سے پڑھیے۔ جب آپ اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے نام کی برکت اس طرح ظاہر ہوگی کہ ویسے آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے قلم کا، اللہ محتاج نہیں ہے کسی استاد کا، اللہ براہ راست آپ کا استاد ہے، اللہ آپ کو پڑھائے گا، اس لیے آپ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ خلق کو عام رکھا، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ جو مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ کیا آپ کو پڑھا نہیں سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، مخلوق کو جس نے پیدا کیا ہے، خالق جو ہے، معبود بھی وہی ہے۔ لہذا یہ جو کرائے کے خدا رکھے ہوئے ہیں یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس میں وحدانیت کا سبق بھی ہے کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی ایک ناپاک قطرہ کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور جو لوتھڑا ہوتا ہے نہ اس میں عقل ہوتی ہے نہ دانش ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس بے جان لوتھڑے سے ایک جیتا جاگتا باشعور اور سمجھدار انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، اپنی عقل اور فراست کی بنیاد پر اس بے جان اور بے شعور لوتھڑے سے جس نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کر دیا، تو یہ پیغمبر کیا وہ آپ اس لائق کیا وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں پھر بھی آپ کو پڑھا دے؟ ضرور وہ آپ کو پڑھا سکتا ہے۔ اور آپ کی تربیت بھی کن حالات میں اس نے فرمائی کہ بظاہر یتیمی کا دور تھا اور نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے چچا کے دل میں، دادا کے دل میں محبت ڈالی، چچا کے دل میں محبت ڈالی، اور کس طرح سے محبت ڈالی کہ وہ جان نثار کرنے کے لیے آپ پر تیار تھے۔ آپ کی تربیت کا ماحول جس رب نے اس طرح سے بنایا ہے، وہ رب آپ کو پڑھائے گا بھی اور بار نبوت آپ کے سر پہ ڈالے گا، اور ہادی بنا کر کے آپ کو نمودار کر رہا ہے، اور پوری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ڈال رہا ہے۔ آپ اپنے ماضی کی روشنی میں مستقبل کا سفر طے کیجئے۔ ناخوشگوار حالات تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی، تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت بھی بھرپور انداز میں آپ کے اندر پیدا فرمائے گا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب عزت والا ہے۔ جو عزت والا رب ہے وہ آپ کو پڑھائے گا بھی، اور پڑھانے کے بعد پھر جو ہے فریضہ دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری آپ کے سر پہ ڈالی ہے اس کو نبھانے میں بھی آپ کا تعاون کرے گا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیے اور ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھلایا۔
دوسروں کو اس نے قلم سے سکھلایا اور آپ کو براہ راست آپ کا استاد اللہ تعالیٰ ہے۔ جب انسان قلم سے سیکھ سکتا ہے، اللہ انسان کو جب قلم سے علم سکھا سکتا ہے، تو کیا بغیر قلم کے اللہ تعالیٰ علم نہیں سکھا سکتا؟ ضرور سکھا سکتا ہے۔ ایک اور نکتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو، جو عام انسان ہے، ان کو قلم سے تعلیم دے سکتا ہے، تو آپ کو جبریل سے تعلیم نہیں دے سکتا۔ یعنی آپ وہاں ذریعہ تعلیم اللہ نے قلم کو بنایا دوسرے انسانوں کے لیے، اور آپ کے لیے تعلیم کا ذریعہ اللہ نے فرشتوں کو بنایا، جبریل کو بنایا۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، اچھا جبریل جب استاد ہے تو استاد کا مرتبہ طالب علم سے بڑا ہوتا ہے، تو کیا مطلب جبریل کا مرتبہ پیغمبر سے بڑا ہے؟ نہیں، معراج کی رات پہ تو مسئلہ صاف ہو گیا، جبریل کا مقام پیغمبر سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ اچھا پہلے آپ ہمارے سوال کا جواب دیجئے، کیا قلم کا مرتبہ انسان سے بڑا ہوا ہے؟ نہیں بڑا ہوا ہے۔ تو جب قلم کا مرتبہ انسان قلم کے ذریعے سے علم سیکھتا ہے، تو اس سے لازم نہیں آتا کہ قلم کا مرتبہ انسان سے بڑھ گیا۔ اسی طرح جبریل کا مرتبہ بھی انسان سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ پھر ایک بار ترجمہ کیجئے، اے پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، جس نے کی پیدا فرمایا۔ اے پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، اور آپ کا رب عزت والا ہے جس نے قلم سے سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کو وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور انسان، اب اللہ نے ایسی صلاحیتوں سے اس کو نواز دیا ہے کہ ان صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے، اور تحقیق کرتا جائے، اللہ تعالیٰ سکھلاتے چلے جائیں گے۔ سائنس کے علم کی طرف بھی اشارہ ہے، غور کیجئے گا اس میں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ صلاحیتیں عطا فرمائے۔ سائنسداں کہاں سے آتے ہیں سیکھ کر کے؟ دماغ اپنے پاس سے لاتے ہیں کیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ زندگی بھر یہ اپنی تحقیقات کو، ریسرچ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، لیکن کرم اللہ کا ہے، صلاحیتیں دی ہوئی ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ قیامت تک اسی طرح ریسرچ کرتے جائے، تحقیقات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کے پاس جو علم نہیں ہے، جب وہ محنت کرے گا اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا، تو راستے کھلتے چلے جائیں گے، مزید انکشافات ہوتے چلے جائیں گے، نئی نئی چیزوں کی دریافت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ شروع کی 5 آیتیں اتری، جن کا ترجمہ اور مختصر تفسیر میں نے عرض کی۔ آئندہ پھر انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہم کو اس خدمت کو انجام دینے کی، اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔